فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں جو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا۔ ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ الا عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ رائے یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دونوں صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کرنا تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے مسح کر لو، مل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیں۔ اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے، یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے۔ قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے، کچھ ازل کی باتیں بتائی گئیں، آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا، آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا، پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے، پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئی، ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا۔ والعصر، زمانہ گواہ، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا،
اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا، بہت جامع عنوان. آمنو، کن کن چیزوں پر ایمان، کس انداز میں ایمان، یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر. وعمل الصالحات، تیسرا مضمون کیا ہے؟ اچھے اعمال، صالح اعمال. اسی کی تفسیر تو ہے، اخلاقی تعلیمات ہے، بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے، پھر شریعت کے احکام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تفسیر. وتواصوا بالحق، یہ کیا ہے؟ یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا. کہیں اس کو کہا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور اس کے اوپر مفصل مضامین ہے. اور وتواصوا بالصبر، مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس طرح سے آئی وہ آپ کے علم میں ہے. تو یہی تو مضامین ہے نا قرآن کے. تو گویا کہ سورۃ العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس. چوتھی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ کلام انتہائی مؤکد ہے، نہایت تاکیدی ہے. پہلے تو اللہ قسم کھا رہا، اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، لیکن تاکید کے لیے والعصر، زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، ان تاکید کے لیے، لفی لام پھر تاکید، خسرن تفخیم کے لیے، معمولی خسارہ نہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا خسارہ نہیں، بہت بڑا خسارہ. تاکید کی انتہا. یہ 4 باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا انالیسس دیکھیے. آیتیں 3 ہیں. والعصر، زمانے کی قسم ہے. یہ کلام مفید نہیں بنتا، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی گئی. لہذا بات بنے گی والعصر ان الانسان لفی خسر. اب یہ کلام مفید ہے، اس کے معنی سمجھ میں آ گئے. اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی نہیں بنتے جب تک کہ دوسری آیت کے ساتھ نہ جڑے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تاکید کی. بھئی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنا ہے نا. مستثنا من ہو کیا ہے، کس سے مستثنا کیا جا رہا ہے؟ دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں اب یہ کلام مفید ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اس سے کیا بات سامنے آئی؟ انگریزی میں جب آپ انالیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلوز ایک ہوتا ہے. پرنسپل کلوز کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ، مکمل مفہوم کا حامل. اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی، تیسری بھی جڑ جائے گی، اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں. زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی. اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجئے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجئے. زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے صبر کی. اس جملے کو بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے اور پھر کچھ نتیجے نکال. اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے ہے جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں معیارات قائم ہیں کامیابی کے، ان سے بالکل مختلف. ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دولت مند ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہے، جس کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے زیادہ کامیاب ہے. یہی ہمارے کامیابی کے تصورات ہیں. ان تمام تصورات کی نفی ہے. کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں. کامیابی تو ان 4 چیزوں سے متعلق ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی یہ ہیں تو کامیابی ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی کامیابی. آپ کو سلطنت عرضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی نہیں، جب تک کہ یہ 4 چیزیں موجود نہ ہوں: ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اور اگر یہ 4 چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں، چاہے آپ کسی کٹیا میں رہے، کوئی محل نہ ہو آپ کے پاس، چاہے آپ کو روکھی سوکھی بھی مشکل سے ملے، آپ کامیاب ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. معیار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، راتوں کو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ کامیابی کے حصول کے لیے. اگر کامیابی کے یہ تصورات ہیں تو انہی کے لیے بھاگ دوڑ کرے، دنیا میں گم ہو جائے گا. جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے،
اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. یہ معیار ہے در حقیقت، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پا سکے، انہیں اجازت ہی. اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی انہیں رشتہ نہ ہو. لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا. آپ سوچئے ابو ہریرہ کا کیا مقام تھا، ابو ذر کا کیا مقام تھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من کان یسرہ ان ینظر الی زوج عیسی فلینظر الی صاحب ابی ذر. جس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ. یہ لوگ ہیں کامیاب ترین. حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس کوئی مکان نہیں. ایک انصاری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں کہ وداع ہو کر حضرت فاطمہ، کوئی گھر نہیں تھا. فقراء صحابہ میں سے مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے؟ اس کیا حضور کچھ نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک. عرض کیا جی زرہ تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتھیار ہے، جنگ کے لیے ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو، کچھ لے کر آؤ، مہر تو دینا ہے. کیا اس مفلسی کی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس معیار پر ہمارا دل ٹھکتا. دل ٹھک جائے تو کیا کہنے، زندگی میں انقلاب آ جائے. میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے، لیکن برا نہ مانے تو میں عرض کروں گا. قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات لگتی تو ٹھیک ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، میں یقین نہیں ہوں. اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہ معیار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی زندگی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. لیکن ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سعی و جہد، کہاں سے کہاں ہم جاتے ہیں اچھے کیریئرز کی تلاش. اب ایک ملک کے اندر بھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر جا کر کوئی تلاش کرو. ملک سے باہر بھی عرب ممالک میں جاؤ، یو اے ای میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، اور کتنی خبریں آتی، کتنے لوگ مرتے ہیں. انلیگل امیگریشن، پورے جہاز ڈوب جاتے ہیں. انلیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں؟ کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے، رزق نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو. تو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے، عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ جھوٹے رزقوں کی ریزہ کاری ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی. تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، یقیناً ہے، یقیناً ہے، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اب دوسری بات نوٹ کی، یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں. اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اول وہلے میں نجات پا جانا. قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت، ادخلوها خالدین. وہ جو تصور ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کے پلڑے سے، تو وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہ میرا اس وقت موضوع نہیں. اول پہلے میں نجات، میدان حشر میں نجات، وہ نجات جو ہے اس کے یہ منیمم لوازم. کیوں؟ اگر کہا جاتا یقیناً ان لوگوں کے مراتب بہت عمدہ ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، جو یہ چار شرطیں پوری کرے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. زیادہ اونچا رتبہ نہ صحیح، زیادہ اونچی جنت نہ صحیح، چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی، لہذا اس سے کم پر بھی گزارا. لیکن یہاں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو منیمم تقاضا ہے، کم سے کم تقاضا، لازمی تقاضا. اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں. اب تیسری چیز، اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی ہے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی. اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو، ہم مسلمان ہیں، محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نجات تو ہو ہی جانی ہے. یہی تصورات ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دی.
جب بغیر کسی سعی کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی بھاگ دوڑ کے، بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے، مشقتیں کرے، قربانیاں دے، اپنا خون دے، اپنا مال دے؟ لہذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شاعری نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام ایک ایک حرف، جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، میرے اشعار میں جو لفظ آتا ہے اس کو گنجینہ معنی کا طلسم سمجھنا، یوں نہیں کہ میں نے ایسے ہی عام طور پہ وہ لفظ استعمال کر دیا۔ اور فارسی میں کہتا ہے زیر ہر لفظ غالب کیدا میں خانہ ہے، میں نے غالب کے ایک ایک لفظ کے نیچے ایک میں خانہ پایا۔ تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافل، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دی۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں مانی کہہ سکتا۔ لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکے ہے تو وہ حیوانات سے بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک نے وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے، ڈیوائن سپارک۔ یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشولوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا، کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، کم غلط ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں۔ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں۔ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے جب یہ صورت اتری تو عمل صالح سے کیا مراد تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، عمل صالح ایک ہی تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے، چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے، انگارے زمین پر بچھا دیے، دہکتے ہوئے انگارے، کہا اتارو کرتا، اتار دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے، اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے، یہ ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم
یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات، اور زد علیہ یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو دو تہائی رات. اور قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتنی ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلاتا. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے. اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے. یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جا جائے. تو یہ جو کوشچنز یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں. آدمی کہ خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا چند احادیث سن. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کر. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ مومن نہیں؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے، تجدید ایمان کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا.
ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے۔ جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس۔ یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے، جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو، پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگرچہ تم مومن نہیں ہو، لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، تاہم چونکہ ایک موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس میں شامل ہے، نہ بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی تو ہے مصحف کے اندر۔ تو آج آیت بسم اللہ کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ آیت بسم اللہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، اختلاف ہے، تمام جو صورتیں ہیں سوائے ایک کی ان سے پہلے یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے یہ آیت نہیں لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو اعلان ہے کہ مشرکین عرب سے اب کوئی معاہدہ نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو صرف 4 ماہ کی مہلت ہے، اس عرصے میں یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ انہیں قتل کر دیا۔ یہ بات ذرا چونکہ کڑوی ہے، اگر ان جو آیات ہیں سورہ توبہ کی انہیں ان کی فیس ویلیو پر لیا جائے تو اعتراض وارد ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بالجبر پھیلایا گیا ہے، تلوار کے زور سے اور موت کی دھمکی کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں یہ عام نہیں ہے، یہ حکم یہ خاص ہے بنی اسماعیل کے، وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، انہی میں سے حضور بھی تھے، لہذا ان پر گویا کہ حضور کی بعثت کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیج دیتا تھا اگر وہ قوم انکار کرتی تو ہلاک کر دیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے قوم نوح ساری کی ساری غرق کر دی گئی، قوم ہود، قوم عاد جس کا نام ہے برباد کر دی گئی، تباہ کر دی، قوم صالح جس کا نام سمود ہے وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے، قوم شعیب جس کا نام مدین ہے وہ بھی ہلاک کیے گئے، آل فرعون وہ بھی غرق کیے گئے۔ اسی طرح سے در حقیقت یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے جن میں سے حضور تھے اور جن کی طرف حضور کی اصل بعثت تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے ان امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مستوجب قتل۔ یہ مہلت دی گئی 4 مہینے۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے بہت ہی خوفناک لگتی ہے اپنی جگہ پر، یہ مضمون واقعہ کیا ہے، سب اہل عرب ایمان لے آئے، کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ لوگ تھے، اکثر جو ہے ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے کسی ایک شخص کا قتل بھی اس آیت کے مطابق نہیں ہوا، نوبت نہیں آئی، یہ صرف ایک دھمکی۔ بہرحال یہ حکم چونکہ بہت سخت حکم ہے، لہذا حضرت علی کا فرمانا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اس کے شروع میں اتنا سخت حکم آ رہا ہے تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کے 2 اسماء آ رہے ہیں الرحیم الرحمن، تو گویا کہ یہ آیت پھر مناسبت نہیں رکھتی مضمون کے ساتھ، رحمت والا پہلو نہیں ہے یہاں پر، عقوبت والا پہلو ہے، سختی والا پہلو، سزا کا پہلو ہے، لہذا اس سے پہلے جو آیت بسم اللہ نہیں لکھی۔ باقی 113 صورتیں جو ہے قرآن مجید ان کے شروع میں یا ان سے پہلے کہہ دیجیے آیت نہ، لیکن آیا یہ آیت ہر اس صورت کا جز شمار ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ کسی بھی صورت کے جز نہیں ہے سوائے وہ مقام جو میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے سورہ نمل میں، جس میں کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کا، اس میں یہ آیت وارد ہوئی۔ وہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہے کہ ایک خط جو ہے حدود کے ذریعے سے، ایک پرندے کے ذریعے وہ خط جو ہے ملکہ کے خوابگاہ میں ڈال دیا۔ کوئی سفیر نہیں گیا تھا، کوئی انسان نہیں گیا تھا، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا، بہرحال اس نے وہ خط پڑھا، پھر اپنے دربار میں اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے سرداران قوم، انی القی الیہ کتاب کریم، میرے پاس ڈال دیا گیا ہے لا کر ایک خط جو بہت ہی پرجلال خط ہے، بہت جلالت آمیز ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے اس کے نام، شروع نام کے، اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم۔ تو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ علیہ وَاتُونِی مُسْلِمِینَ، حضرت سلیمان کے اصل مضمون کیا تھا اس خط کا
کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جائے. تو یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم تھا حضرت سلیمان کی طرف سے علیہ السلام. بہرحال مشورہ ہوا، اس کے بعد وہ اور لمبی داستان ہو جائے گی، اس وقت جو ہے اس کا تعلق نہیں. تو یہ جو آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جز ہے، ایک یہ کہ نہیں قطعاً نہیں، یہ صرف بطور علامت کے طور پر کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری شروع. اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بات اور حل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے. اب پہلا اختلاف تو اسی سے ہو جائے گا، اگر تو اس آیت میں بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو 113 جو ہے وہ بڑھ جائے گا عدد، اگر نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جو قراء کے مابین ہے، جو ماہرین قراءت ہے قرآن مجید ان کے مابین اختلاف ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے، اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں. اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے جو ہے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے ایک خبر کے انداز میں کہ میں اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم. چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک جز بن گیا ہے. کوئی بھی کام ہو، اچھا کام جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کا آغاز ہو. تو اس طریقے سے یہ گویا کہ ہماری تہذیب کی ایک نمایاں علامت بن گئی. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کا الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری تہذیب کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ گویا کہ اظہار ہے، اس کا خلاصہ ہے. تو جو کام بھی آدمی کرے شروع، وہ کھانا کھانے میں بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو یہ گویا کہ اللہ کے نام سے یہ اسم کا لفظ جو ہے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم اسمہ احمد سورہ صف میں ہے. یہ وہ جن کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، جن کا اسم گرامی احمد ہو، تو علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم الف اس کے پہلے جو ہے وہ بولا جائے گا. لیکن یہ کہ یہ اصل میں اضافی ہے، یا تو بے جب شامل ہوئی تو الف نکل گیا. بسم اللہ، بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، بے اور سین جو ہے جڑے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اصل جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء آ رہے ہیں. آج ہمیں ساری گفتگو انہی کے بارے میں. سب سے پہلا اللہ. پہلی بات تو یہ جو لفظ ہے سب سے زیادہ عام ہے اللہ کے لیے قرآن مجید میں بھی، ہماری بول چال میں بھی. اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات ہے. لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے. اللہ کے تمام اسماء جو ہیں وہ صفاتی ہیں. جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی، رحیم. الرحیم یہ نام ہو گیا اللہ کا. الف لام جب جس میں جڑ گیا تو اب خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے الرحیم، رحمان. لیکن یہ کہ الرحمن اسی طریقے سے ہر معاملہ. العزیز، عزیز، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. تو عزیز یہ صفت ہے، العزیز یہ اللہ کا. تو تمام اللہ کے اسماء جو ہے سوا اس ایک کے جس میں اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے، نحویین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا. الہ پر الف لام داخل ہوا ہے اور ایک الف یہاں پر محذوف ہو گیا. الالہ، الہن کوئی الہ، کوئی سا الہ نہ کہہ رہا ہے. الالہ یعنی اللہ، وہ جو حقیقی الہ ہے، جو واقعی الہ ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو معبود برحق ہے. تو گویا کہ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے. الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے یہ اللہ بنا ہے. جیسے میں نے مثالیں دے دی، الرحیم، العلیم، العزیز، الغفار، الستار. یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں ان پہ جب ہم الف لام داخل کر معرفہ بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کا نام بنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اگر تو یہ ہے اس میں ذات تو یہ کسی بھی مادے سے مشتق نہیں مانا جائے گا. جیسے لاہور ایک شہر کا نام ہے، اب اس کا کوئی مادہ تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے. دہلی ایک شہر کا نام ہے. تو ناموں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں. ویسے ہی کہ اور نام ہے عبد الرحیم، تو رحیم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحیم، اور الرحیم کا بندہ تو وہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو الہ یہاں پر اس پر الالہ جب بنا ہے تو اس کا مادہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آ رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہی نام اس لائق ہے
کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے، گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، اور صوفیاء کرام کی رائے ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے۔ اگرچہ نحویین جو ہیں ہمارے ہاں، جو گرامر کے ماہر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے رحیم سے الرحیم بن گیا ہے، اسی طرح الہ سے الالہ یعنی اللہ بن۔ لیکن اب اس الہ کا مفہوم کیا کیا ہے؟ میں چند آپ کو گنواتا ہوں چیزیں، اس قدر جامع ہے یہ مادہ، اس میں جو مضامین نکلتے ہیں۔ الہ تحیرا، تحیرا متحیر ہو گیا، الہ کے ایک معنی یہ متحیر ہو جائے۔ اسی طریقے سے الہ تو الہ فلان، اس کے کیا معنی ہے؟ اے سکن تو الہ، میں نے فلاں کی طرف، الہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کی طرف سکون حاصل، اس کے قریب جا کر مجھے سکون حاصل۔ اسی طرح الہ الرجل یعنہ اذا فزع من امر نزل به فلاحہ غیرہ اے اجارہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس سے اس نے الہ کیا، اس کی طرف راغب ہوا، اس لیے کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی تھی اور اس مصیبت کے لیے اس نے اس کی پناہ طلب کی۔ اسی طرح الہ الفصیل الی امہ، اونٹنی کا بچہ جو ہے بچڑا ہوا تھا، اس سے بچھڑا ہوا تھا، لیکن کسی طرح اس کی رسی باندھا ہوا ہوگا کہیں، جیسے کہ آپ بھی بھینسوں کے بچوں کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتے ہیں، ورنہ دودھ پی جائے گے سارا کا سارا، آپ کو کیا ملے گا؟ لہٰذا وہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھو، اگر کہیں اس کا رسہ کھل گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ تیر کی طرح سیدھا جائے گا اپنی ماں کی تھنوں۔ اس کو بھی کہا گیا الہ، جیسے کہ وہ بچہ جو بچھڑا ہوا تھا اپنی ماں سے، دور تھا، اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسے جب آزادی ملی ہے تو لوٹا ہے، دوڑا ہے، بھاگا ہے اپنی ماں کی۔ لا یلوہ کے معنی ایک اور بھی ہے، اس کے معنی ہے احتجبہ، کوئی چیز کی جو چھپ گئی، ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی، احتجبہ چھپ گئی۔ وَلِہَ یَعْلَهُ والہانہ محبت کر، جیسے وہ کہتے ہیں والہانہ محبت، اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے۔ اب یہ اتنے مفہوم ہیں اس حرف کے اندر، الف لام ہا سے جو لفظ بنتا ہے، جو لفظ بنیں گے ان میں یہ تمام مفہوم۔ اب اس میں دیکھیے کہ 3 تصورات ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ہے بہت نقطہ اہم جو سمجھ میں۔ ایک عوام الناس کا تصور کیا ہے الہ کا، معبود کا، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، قاضی الحاجات ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ عوام کا، اللہ کی طرف ان کا رجوع اس حیثیت سے ہو، وہ اللہ سے رزق طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مصیبت کے اندر مدد طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی بیماری میں شفا کی درخواست کرتے۔ تو اس معنی میں عوام الناس کا تصور جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، انسان جس طریقے سے وہ جو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ بچھڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا تھا اپنی ماں سے، باندھ رکھا تھا آپ نے، جیسے ہی وہ کھلا وہ سیدھا گیا ہے ماں کی طرف، اسی